نماز پڑھ کے یہ دعا کرنا، اور جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا تو دعا میں کسی عمل صالح سے توسل کرنے کی بات نہیں کی. آقا نے فرمایا میری ذات سے توسل کر، اور جب تم میری ذات سے توسل کر چکے پھر مجھے پکار کر استغاثہ پیش کر. پہلے اللہ سے عرض کر کہ میں تاجدار کائنات کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. جب یہ کہہ لے پھر مجھے پکار اور مجھے کہے یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے بینائی آپ لے کے دیجئے. یہ ہے حدیث کا کلمہ. اس حدیث نبوی نے، اس حدیث صحیح نے جس کی صحت پر مہر تصدیق علامہ ابن تیمیہ تک نے ثبت کر دی، اور 1300-1200 سال کی تاریخ علم الحدیث کے ہر امام حدیث نے اس کو صحیح کہا. اور یہ حدیث پھر خبر واحد نہیں ہے، یہ کثیر طرق کے ساتھ وارد ہوئی. 9 طرق میں نے ابھی پڑھ کے بتا دیا. اب مجھے بتائیے کہ اس میں جو توسل ہو رہا ہے، ان کلمات توسل میں، دعا میں، اگر اعمال صالحہ سے ہی صرف توسل ہوتا اور ذات نبوی سے نہ ہوتا تو پھر یوں دعا سکھاتے کہ عرض کرنا باری تعالیٰ میں نے تیرے حضور جو سجدہ کیا، 2 نفل پڑھے، اس نماز کے وسیلے سے مجھے بینائی دے. چاہیے تھا کہ کہتے نماز کے وسیلے سے، تیرے حضور نفل کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی مگر نماز کو وسیلے کے طور پہ آگے پیش نہیں کیا. وسیلے کا جب وقت آیا تو کہنا اتوجہ الیک بنبیک محمد، میں ذات محمد کے وسیلے سے تیرے پاس آیا ہوں باری تعالیٰ، اور متوجہ ہوا ہوں. اور پھر مجھے پکار کے کہنا یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی قضاء حاجتی ہذہ. بنیادی قاعدہ آپ سمجھ گئے. لہذا ایسا گمان کرنا حدیث صحیح، حکم رسول اور عمل صحابہ کی خلاف ورزی ہوگی. اعمال کا وسیلہ اپنی جگہ حق، وہ اور حدیث ہیں، بخاری شریف میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مگر سوال یہ سمجھانا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ کا وسیلہ حق ہے وہاں ان سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ کا وسیلہ حق ہے. اور وجہ کیا؟ وجہ سمجھ لیں، ایک اصولی بات سمجھا دوں. ہم امت محمدی کے لیے اعمال صالحہ کیا ہیں؟ وہ عمل جو اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں صادر ہو اور رسول کی سنت کے مطابق صادر ہو. ارے جو عمل صالح، یہ بات امپورٹنٹ ہے، جو عمل صالح بن رہا ہے وہ خود وسیلہ مصطفیٰ سے عمل صالح بن رہا ہے. ایک عمل کو صالح کس نے بنایا؟ وہ عمل رد ہو جاتا اگر امر رسول نہ ہوتا. اگر امر رسول نہ ہوتا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اقیم الصلاۃ، قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم ہے نماز پڑھنے کا. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور فجر کی پڑھ رہے ہیں اور 4 رکعتیں پڑھ دیں، 4 رکعتیں 2 سے بھی ڈبل پڑھ دیں، یہ عمل صالح مقبول ہوگا؟ بولیے کیوں نہیں؟ قرآن نے تو رکعتیں دی نہیں ہیں آپ کو. قرآن نے تو نہ 2 کہیں، نہ 4 کہیں، نہ فجر کی، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء. اللہ کا حکم آیا. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو 2 سے بھی ڈبل زیادہ سجدے کر دیے، 4 رکعتیں پڑھ دی. 2 پڑھتے تو عمل صالح ہوتا. اب 4 پڑھی، ڈبل عبادت کی تو عمل بدعت بن گیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ایک عمل کو صالح کس نے بنایا اور بدعت کس نے بنایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھوں اس طرح پڑھو تو عمل صالح ہے، اور میرے طریقے سے ہٹ کے پڑھو تو بدعت ہے. تو ارے عمل صالح پر
عمل صالح کے وسیلہ ہونے کا اقرار کرنے والے کہ عمل صالح کا وسیلہ جائز ہے، نبی کی ذات کا جائز نہیں. میرا سوال یہاں ایک طالب علمانہ سوال وارد یہ ہوتا ہے کہ جس عمل صالح کا وسیلہ جائز ہے اس عمل کو صالح کس نے بنایا؟ وہ عمل خود بھی کسی کے وسیلے سے صالح بنا، خود بھی کسی کے وسیلے سے مقبول بنا. اگر اس عمل کو وسیلہ نہ ملے تو عمل ہو کر بھی نہ صالح ہے نہ مقبول ہے. تو وسیلہ سنت مصطفیٰ ہے. تو اگر عمل سنت مصطفیٰ کے وسیلے سے صالح اور مقبول بنتا ہے اور اس کا وسیلہ جائز ہوتا ہے تو جس عمل کو خود مقبول بنانے میں جس کا وسیلہ ہے اس کا وسیلہ جائز نہیں. اس لیے ہر عمل جو صالح بنا امت کے لیے وہ سنت رسول کے ساتھ صالح بنا. سنت رسول کے وسیلے سے ہر عمل صالح ہو جاتا ہے. تو یہ کیسی بات ہوگی کہ جس ذات کے وسیلے نے اعمال کو صالحہ کیا ان اعمال کا وسیلہ جائز ہو جائے، اور جو وسیلہ اعمال کو اٹھا کر توسل کے قابل بنانے والا ہے اس ذات کا اپنا وسیلہ نامقبول ہو جائے. اب آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد پھر یہی وسیلہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگلی حدیث سنیے. یہ پہلا واقعہ تو تھا آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانے کا. اب حدیث میں آتا ہے، امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور امام بہقی بھی روایت کرتے ہیں اور بہت سے ائمہ محدثین. پہلے میں آپ کو تخریج دے دوں. اب میں جو کوٹ کر رہا ہوں یہی حدیث، یہی دعائے توسل اور دعائے استغاثہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک اگلا واقعہ پیش آیا ہے. اگلا واقعہ، اور اب جو میں اگلی حدیث بیان کر رہا ہوں اسی ہی حدیث کی ایکسٹینشن ہے، اسی واقعہ کا دوسرا ورژن ہے. اس کو امام طبرانی نے روایت کیا المعجم الکبیر حدیث نمبر 8311 اور المعجم الصغیر میں حدیث نمبر 508، اور باب قائم کیا فی الدعاء 1050 نمبر پر بھی. امام بہقی نے روایت کیا دلائل النبوت جلد 6 صفحہ 167. امام منذری نے روایت کیا ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1018. وقال هذا الحدیث صحیح. اب کوٹ کر رہا ہوں آگے، اس کو بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے. پھر باقی بے شمار ائمہ، ان کی لسٹ ہی لمبی ہے طویل، جنہوں نے اس حدیث کو ہمیشہ روایت کیا، اس پر استناد کیا، احتجاج کیا، اعتماد کیا، اعتقاد کیا. اب حدیث یہ ہے، عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف عن امہ عثمان بن حنیف ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجة فكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف فشكى ذلك اليه فقال له عثمان بن حنيف ائت الميدان فتوضا ثم ات المسجد فصل في ركعتين ثم قل اللهم اني اسالك وتوجه اليك بنبينا محمد النبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فتقضي لي حاجه. اب دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے سیدنا عثمان غنی کے دور میں، ان کو کوئی کام تھا حضرت عثمان غنی سے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے. وہ بار بار ان کے دربار میں جاتے، سیدنا عثمان غنی کے دربار میں، نہ انہیں کوئی اندر جانے دیتا، نہ سیدنا عثمان غنی اس کی بات پر دھیان کرتے، نہ اس کی حاجت روائی ہوتی، نہ اس کی حاجت کو کوئی سنتا، پریشان ہوتا بار بار. اس اثناء میں اس کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف سے ہو گئی. اب سمجھے؟ اور اب اس اگلی حدیث کو روایت کر رہے ہیں سہل بن حنیف، ابو امامہ بن سہل بن حنیف روایت کر رہے ہیں، اور ان کے چچا ہے عثمان بن حنیف جنہوں نے پہلی حدیث روایت کی تھی. اب بھتیجا روایت کر رہا ہے اپنے چچا سے. وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ پریشان ہوئے تو ان کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف سے ہوئی، جنہوں نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے اس نابینا کو یہ حدیث، یہ دعائے توسل اور دعائے استغاثہ سمجھائی تھی.
ان کو بیان کیا کہ میری مشکل ہے، میں بار بار جاتا ہوں تو میری سنتا کوئی نہیں. انہوں نے کہا ادھر آ. اب انہوں نے کہا، اب سمجھا رہا ہوں اصول صحابہ کرام کا فہم عقیدہ کیا تھا. اگر وہ اس توسل کو صرف حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے لیے جائز سمجھتے اور حضور کے وصال فرما جانے کے بعد توسل حضور سے جائز نہ ہوتا، تو وصال کے بعد خواہ عثمان غنی کا زمانہ ہو اور خواہ آج کا زمانہ ہو، اور خواہ مدینہ کی سرزمین ہو یا حیدرآباد دکن کی سرزمین ہو، جب وصال فرما گئے تو پھر اس کے بعد قیامت تک کے ہر دور کے لیے حکم ایک ہی ہوگا. وہ اتنے سال کم اور اتنے زیادہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. بعد از وصال انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے دیکھا ایک نابینا شخص آیا، پھر پوری حدیث بیان کی. تم جاؤ وضو کر کے 2 نفل پڑھو اور آقا علیہ السلام کے توسل اور استغاثہ کی یہی دعا کرو اور حضور کو پکار کر کرو. اب وہ شخص جس کی حاجت روائی نہیں ہو رہی تھی، اس نے جا کے 2 نفل پڑھے اور جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور استغاثہ سے دعا کی اور پلٹ کر آیا. اب جب یہ دعا کر کے واپس آئے تو ان کو انہوں نے کہا، اب بیان کر رہے ہیں حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف، وہ کہتے ہیں کہ اب تو جا سیدنا عثمان غنی کے دربار میں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہوں. حضور سب کو پکار لیا، حضور کا توسل کر لیا، اب میں بھی چلتا ہوں. ساتھ چلے گئے اور جب وہاں گئے فرمایا وَرُحْ حَتَّى أَرُوحَ مَعَكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ أَتَى بَابَ عثمان بن عفان فَجَاءَ الْبَوَّابُ. اور وہ حضور سے وسیلہ کر کے حضور کو پکار کر اللہ کو حاجت پیش کر کے چل پڑے. جب دربار عثمان غنی کے دروازے پر پہنچے، جہاں اس کی سنتا کوئی نہیں تھا، اندر داخل بھی کوئی نہیں ہونے دیتا تھا، دروازے پر وہ شخص پہنچا تو جو بواب اس کو ہر روز روکتا تھا، آتے اس نے بازو پکڑا اور پکڑ کے سیدنا عثمان غنی کے پاس لے کے خود چل پڑا. وہاں چل گیا. فجاء البواب حتى اخذ بيده فادخله على عثمان بن عفان فاجلسه معه على التنفسه. اس نے دروازہ پکڑ کے دروازے سے ان کا بازو پکڑ کے سیدنا عثمان غنی کے پاس پہنچا دیا اور سیدنا عثمان غنی کے پاس بٹھا دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جو پہلے توجہ نہیں ہو رہی تھی اس کی طرف، فرمایا قال حاجتک، اپنی حاجت بیان کر. فذکر حاجتہ وقضاها له، اس نے اپنی حاجت بیان کی. سیدنا عثمان غنی نے وہی اس کی مشکل حل کر دی، اس کا مسئلہ پورا کر دیا. اور اس کے بعد پھر فرمایا اور کوئی حاجت ہے بیان کر، اور کوئی حاجت ہے بیان کر. اور پھر فرمایا وقال ما كانت لك من حاجت فاذكرها، آئندہ بھی کوئی حاجت ہو تو بلا جھجک مجھے بیان کیا کر، کیونکہ اب تو مصطفیٰ کے توسل کے ساتھ آیا ہے. اب دیکھیے، نماز وہ پہلے بھی پڑھتا تھا، دعائیں وہ پہلے بھی کرتا تھا، روتا دھوتا اللہ کے حضور التجا کرنے کا عمل اس کا جاری تھا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ اس کی ساری دعائیں، اس کی ساری التجائیں قائم اور دائم تھی، فقط مصطفیٰ کا توسل و استغاثہ شامل نہ تھا. آج فرق یہ پڑا کہ آج آقا علیہ السلام کے وسیلے اور استغاثے کے ساتھ آیا، اس کی مشکل بھی حل ہو گئی اور آقا علیہ السلام کے توسل سے آئندہ کے لیے دروازہ بھی حاجت روائی کا کھل گیا. اب اس کو پھر حضرت عثمان بن حنیف نے اپنا واقعہ سارا سنایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا. اس کو امام طبرانی اور بہقی نے روایت کیا اور امام منذری نے کہا نا والحدیث صحیح. اب اس حدیث کی صحت پر اعتراض نہیں کیا گیا، حدیث صحیح. اب جو لطف کی بات ہوئی وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توسل کی دعا تلقین کی، توسل کا عقیدہ سمجھایا، استغاثہ کا عقیدہ سمجھایا، اپنے وسیلے اور برکت اور اپنے حرمت کے ساتھ اللہ سے مانگنے کا راستہ بتایا، اور حاجت روائی بھی ہوئی. اور صحابہ کرام کا عمل پھر یہ رہا، انہوں نے اسے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی صحابہ کے عمل میں توسل جاری رہا، استغاثہ جاری رہا.
تو جو صحابہ کا عمل ہے وہی عقیدہ صحیح ہوگا. تو قیامت تک صحابہ کرام کے عمل اور عقیدہ کے مطابق حضور کا وسیلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. قیامت تک جاری ہے اور جاری رہے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کی یہ بات. اب اس میں جو چیز بڑی قابل توجہ وہ یہ کہ آپ نے یہ حدیث دریر سن لی جس کے دونوں مواقع آپ جان لیے, دونوں مواقع, اور دونوں مواقع پر اس حدیث کو اپنی اپنی سند کے ساتھ حدیث سے صحیح کہا. اب اس میں جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہ عمل صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیشہ سے جاری تھا اور بعد ازاں بھی جاری رہا. اب اس کو جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ امام نووی نے بھی کتاب الاذکار میں لیا, حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لیا, شوکانی نے تحفۃ الذاکرین میں لیا, ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں لیا, امام سبکی نے شفاء السقام میں لیا, حاکم نے مستدرک میں لیا, بہقی نے دلائل میں لیا, امام احمد بن حنبل نے مسند میں لیا, امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں لیا, اور حتیٰ کہ جو میں نے اب یہ حدیث کوٹ کی اس کو پھر امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں لیا, اور امام منذری نے الترغیب میں لیا, سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لیا, امام قسطلانی نے المواہب میں لیا, زرقانی نے شرح المواہب میں لیا, اور جتنے ائمہ محدثین ہوئے وہ سارے اس حدیث کی صحت کا اقرار کرتے رہے, اور ہر ایک نے کہا ھذا حدیث صحیح وقد صححہ غیر واحد من الحفاظ وفیہم الترمذی والطبرانی وابن خزیمہ والحاکم والذبی وکلهم من المحدثین. یہ ایک چیز جو بنیادی سامنے آ گئی. اب اس کا اطلاق جو توجہ طلب بات ہے, اس کا اطلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کے عمل کا اطلاق حضور علیہ السلام کی حیا. کل ہم نے جو حدیث بیان کی کثرت کے ساتھ وہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ابتدائے آفرینش سے لے کر آقا علیہ السلام کے ظہور تک توسل کا تسلسل جاری تھا. آج اس حدیث کے ذریعے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں بھی توسل حکم رسول سے ثابت ہوا, اور استغاثہ بھی. آقا نے صرف توسل نہیں سکھایا, استغاثہ بھی سکھایا. اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھنے کا حکم ہوا. اب جو چیز آگے لا رہا ہوں, جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی پیش کی, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اب اس آیت کریمہ میں یہ آیت توسل ہے, صریحاً آیت توسل ہے. اب بڑی اہم چیز توجہ طلب ہے, وہ یہ کہ حکم فرمایا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں, آپ کی خدمت میں آ جائیں, اور آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں, اور پھر رسول بھی ان کی سفارش کر دے, تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا پائیں گے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی. اب وہی نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا توسل یعنی وسیلہ صرف عمل صالح کے ساتھ خاص ہے یا ذات مصطفیٰ کا حصہ؟ اب استغفار عمل صالح ہے, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا, معافی مانگنا, یہ عمل صالح ہے. اگر استغفار عمل صالح خود وسیلہ کے لیے کافی ہوتا تو آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام کو کہا, اور بعد ازاں امت کو یہ پھر اس کی تعلیم کا تسلسل ہوا. جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے, اللہ رب العزت فرماتے کہ تم اگر ظلم کر بیٹھے ہو اور مجھ سے معافی چاہتے ہو تو گھر میں مصلی بچھا لو اور وہاں نفل پڑھ کے مجھ سے معافی مانگو, یا میرے گھر آ جاؤ. اللہ کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ مسجد. حکم ہوتا کہ میرے گھر آ جاؤ, کعبۃ اللہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگو. میں نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر
محض عمل صالح سے توسل، اس کو اگر توسل کو عمل صالح پر محصور کیا جائے اور توسل ذات نبی کے ساتھ نہ ہو تو سوال وارد ہوگا جس کا جواب روئے زمین کا کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک فرماتے چونکہ استغفار کرنا عمل صالح ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھ سے معافی مانگو۔ اس آیت کو کہاں لے جائیں گے جس میں اللہ پاک نے فرمایا اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو جاؤ کا، میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ معافی مانگنے کے لیے در مصطفیٰ کیوں ضروری قرار دیا؟ گھر بیٹھ کے معافی مانگے تو اللہ نہیں سنتا؟ گھر بیٹھ کے معافی مانگے تو اللہ، اس نے تو فرمایا کہ میں تو سمیع الدعا ہوں، جہاں پکارو اللہ سننے والا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تو شاہ رگ کے قریب رب، معافی اس سے مانگنی، معافی عطا اس نے کرنی، بندہ خدا کا اور خدا بندے کا، معافی مانگنے والا گناہگار اللہ کا بندہ، توبہ قبول کر کے معاف کرنے والا بندے کا رب، معاملہ سیدھا ہے۔ تو وہ براہ راست کیوں حکم دیتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگنی ہے تو در مصطفیٰ پہ جاؤ؟ در مصطفیٰ پہ بھیجنا اس امر کو مؤکد کرتا ہے کہ اے امت محمدی میرے مصطفیٰ کا وسیلہ کبھی نہ بھولنا، میرے مصطفیٰ کا وسیلہ ناگزیر ہے۔ جاؤ کا میں توسل ہے، جاؤ کا میں توسل ہے، جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ کے پاس آ کر فاستغفر اللہ، پھر مجھ سے معافی مانگیں۔ تو جاؤ کا توسل ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگے۔ واستغفر لهم الرسول، اور پھر اس سے بھی معافی نہیں ملے گی۔ جب حضور کی بارگاہ میں بھی آ جائیں گے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لیں گے تو اللہ رب العزت اب اجابت دعا کے لیے، معافی دینے کے لیے اب مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھیں گے کہ میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں بھی آ گئے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر معافی بھی مانگ لی۔ اب میں آپ کو تک رہا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں، اسے معاف کروں یا نہ کروں؟ اسے معاف کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ محبوب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو لفظ فرمایا ثم بعدیت کے لیے ہے کہ جب مجھ سے آپ کی خدمت میں آ جائیں پھر مجھ سے معافی مانگ لیں اور پھر رسول سفارش کر دے۔ یہ جو پھر رسول سفارش کر دے اس میں توقف ہے۔ معافی مانگنے کے بعد اب رب مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، محبوب اب آپ کا منشا کیا ہے، اسے معاف کر دیا جائے یا دھکے دے کر نکال دیا جائے؟ فاستغفر لهم الرسول الفاء للتعقیب۔ اب معافی مانگنے کے بعد اب اللہ رسول کو دیکھتا ہے کہ محبوب کے لب ہلے یا نہ ہلے، محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب اس کی معافی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ تو اگر رسول واستغفر لهم الرسول، اگر رسول بھی اس کی سفارش کر دے اور ایک بول دے کہ باری تعالیٰ جانے اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، اگر ایک بول میرا مصطفیٰ بول دے کہ اسے معاف کر دے، لواجد اللہ، مجھے اپنی عزت کی قسم کہ معافی دوں گا ہی دوں گا، لواجد اللہ۔ پھر مجھے توبہ قبول کرنے والا بھی پالو گے اور رحمت کرنے والا بھی پالو گے۔ اب دو آیتوں کا ذرا موازنہ کراتا ہوں یہاں آپ کو۔ سورہ نصر کو پڑھیے ذرا، سورہ نصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب اس سورہ نصر پہ غور کیجئے، فرمایا کہ پھر اللہ کی حمد کرو۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنے کا ذکر نہیں، آقا کی بارگاہ بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجنے کا ذکر، یہاں مقام بغیر توسل کے ہے۔ دعا دونوں طریق سے ہوتی ہے، دعا بالتوسل بھی ہے، دعا بدون توسل بھی ہے، اللہ دونوں صورتوں میں سنتا ہے۔
اللہ رب العزت توسل کا محتاج نہیں ہے، توسل کا محتاج نہیں ہے، مگر فرق دیکھنا ہے کہ دعا اگر وسیلے کے بغیر ہو تو اس کا اثر کیا ہے، اور دعا آقا کے وسیلے سے ہو تو اثر کیا، دونوں کا فرق دیکھنا ہے۔ اب دو آیتوں کا موازنہ کر لیں۔ سورہ نصر میں اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، مگر جاؤ کا نہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری اور حضور کا توسل اور حضور کی شفاعت نہیں۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح کریں، حمد کریں، واستغفر، پھر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا واستغفر انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فقط اپنی صفت بیان کی ہے مبالغے کے ساتھ کہ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر وہ اب اس کی جو توبہ اس نے کر لی کب قبول کرے گا؟ ابھی کرے گا، انتظار کروائے گا، وقفے کے بعد کرے گا، سال کے بعد کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس دعا کی قبولیت 40 سال کے بعد ہوئی تھی۔ وہ جو فرعون کو غرق کیا گیا دریائے نیل میں، اس کی دعا 40 سال قبل ہوئی تھی، تو وہ مالک ہے۔ یہاں اللہ سے معافی مانگی ڈائریکٹلی، اور اس نے فرمایا انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے کہہ کر اس نے چھوڑ دیا، آگے گارنٹی نہیں دی کہ تیری قبول ہوگی، بولیے، یا نہیں ہوگی تو کب ہوگی، ہفتے، عشرے، مہینے، 2 مہینے میں ہو جائے گی، ابھی ہوگی، کل کو ہوگی، سال میں ہوگی، 10 سال میں ہوگی، وہ مالک ہے، اس پر کسی کی پابندی نہیں۔ تو براہ راست اللہ سے معافی مانگنے کا نتیجہ ہوا انہ کان توابا، کہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں نے قرآن پیش کر دیا، اب سورہ نساء کی طرف آ جائیے، وہاں اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگی، براہ راست استغفار کیا، جس کا جواب آیا ہاں اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بس آگے سائل اور تائب تک رہا ہے کہ کچھ آگے بھی ارشاد ہوگا، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا تو ہے، پر آگے کیا؟ آگے خاموش۔ اور اب ادھر بھی استغفار ہے، ادھر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اب سنیے، اس مقام پر جو توبہ اور معافی مانگنے کے لیے جانے والا ہے وہ بہت ظلم کر کے نہیں جا رہا۔ سورہ نصر میں وہ ظلم کر کے نہیں جا رہا، وہ صرف مقام تشکر پہ جا رہا ہے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد کر، تسبیح کر اور معافی مانگ۔ اس میں وہ ظلم کر کے نہیں آیا۔ سورہ نصر میں کسی شخص کے ظلم کرنے کا بیان نہیں، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کا بیان نہیں، جانوں پر ظلم کیے بغیر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور بڑے گناہ کے بغیر معافی مانگنے پر معافی دینے کی گارنٹی نہیں دی۔ بڑا گناہ کیے بغیر اللہ سے براہ راست معافی مانگنے پر معاف کر دینے کی گارنٹی نہیں دی، فرما دیا اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بس کب کرے گا وہ مالک ہے۔ اور اب یہاں سورہ نساء میں جو شخص معافی مانگنے آ رہا ہے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آ رہا ہے، اور وہاں جان پہ ظلم کر کے نہیں آ رہا تھا۔ معاف کرنے کا کیس اس میں بڑا ایزی تھا، اسٹریٹ فارورڈ تھا، کمپلیکیشن نہیں تھی، کوئی ہنڈرنس نہیں تھی، رکاوٹ نہ تھی۔ یہاں ہنڈرنس ہے، رکاوٹ ہے، کمپلیکیشن ہے۔ کیوں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جانوں پر ظلم کر کے آئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے آئے ہیں۔ اب یہاں کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے، وہ ظلم کر کے آیا ہے، مگر اب یہاں معافی مانگنے کا طریقہ بدل گیا۔ وہاں اسٹیٹ اوے گھر کے مسلح پہ معافی مانگی تھی، کعبۃ اللہ میں معافی مانگی تھی، اللہ کے حضور جہاں تھا معافی مانگی تھی، باری تعالیٰ معاف کر دے۔ جواب آیا میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، بس آگے کوئی کومنٹ نہیں۔ یہاں فرمایا اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے اگر معافی چاہتے ہو تو جاؤ کا، اب ایک دوسرا طریقہ سکھایا، حضور کی بارگاہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ،
اور حضور کو وسیلہ بنا لو، بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر اب مجھ سے معافی مانگو۔ دو مقامات میں فرق یہ ہوا، وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیے بغیر اور آقا کی بارگاہ کو وسیلہ بنائے بغیر ڈائریکٹلی اللہ سے معافی مانگی تھی، جواب آیا تھا انہو کان توابا۔ اب یہاں جانوں پر ظلم کر کے آ رہا ہے، زیادہ گریویس اور سینگون جرم کر کے آ رہا ہے، مجرم ہے، مگر طریقہ بدل گیا کہ جاؤ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا اور بارگاہ مصطفیٰ کو وسیلہ بنا دیا، وسیلہ بنا کے فاستغفر اللہ، حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کر اب رب کو پکار رہا ہے، مولا اس بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور معافی کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے سفارش کر دی، ہاں باری تعالیٰ میں سفارش کرتا ہوں، اس کو جانے دے، چھوڑ دے، معاف کر دے۔ تو گویا توسل بھی ہو گیا، تشفع بھی ہو گیا، وسیلہ بھی ہو گیا، شفاعت بھی ہو گئی۔ اب یہاں معافی مانگنے پر حضور کا وسیلہ اور شفاعت دو چیزیں ایڈ ہو گئی۔ اب فرق دیکھیے، وہاں نہ وسیلہ ایڈ ہوا تھا نہ شفاعت ایڈ ہوئی تھی، تو رب کا جواب آیا تھا ہاں اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بس۔ یہاں بڑا گناہگار آیا، حضور کا وسیلہ ہو گیا، بارگاہ کی حاضری کا، حضور کی شفاعت ہو گئی۔ اب یہاں کا جواب سنیے، اب دونوں آیتوں کے لفظ سامنے رکھیے۔ وہاں لفظ تھا انہو کان توابا، اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا۔ جب حضور کی شفاعت اور وسیلہ ہو گیا، یہاں جواب آیا لوجد اللہ توابا رحیما، اگر مصطفیٰ کے وسیلے سے اور مصطفیٰ کی شفاعت سے تمہاری معافی آ جائے تو یقیناً تم مجھے پا لو گے، توبہ قبول کرتا ہوا، رحمت کی بارش کرتا ہوا۔ یعنی تم میری توبہ کی قبولیت کو پالو گے، لوجد اللہ، تم یہی جالی مصطفیٰ سے ابھی ہٹے نہیں ہوگے، جاؤ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہو اور آ کے معافی مانگی ہے اور مصطفیٰ نے شفاعت کر دی ہے، ابھی میرے آقا کی سبز ہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، معافی مانگ کر، اندر سے مصطفیٰ نے سفارش کر دی ہے مولا معاف کر، تم ابھی میری محبوب کی جالی سے ہٹے نہیں، باب جبریل سے باہر نکلے نہیں، ابھی تم مڑے نہیں، کھڑے ہو، اور کھڑے جواب آ گیا لوجد اللہ، بندے قدم نہ اٹھا، تم نے پا لیا خدا کو، خدا کی بخشش اور رحمت کو پا لیا۔ تو ارے اللہ پاک بات سمجھنے والی یہ ہے، یاد رکھ لیں توسل کے عقیدہ کا ہم آقا علیہ السلام کے اور اولیاء اور صالحین کے توسل پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس عقیدہ توسل کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ بغیر وسیلے کے دعا کی جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا، یہ معنی نہیں ہے اور نہ کسی کا عقیدہ ہے۔ اللہ وسیلے کا محتاج نہیں، ہم وسیلے کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دعا قبول کرنا وسیلے کا محتاج نہیں، وہ وسیلے سے بھی قبول کرتا ہے، وسیلے کے بغیر بھی قبول کرتا ہے۔ اس کی قبولیت دعا توسل کی حاجت مند نہیں، حاجت وسیلے کی اللہ کو نہیں، حاجت وسیلے کی گناہگار کو ہے، سائل کو ہے۔ اب ادھر وسیلے کے بغیر دعا کی تھی، رد وہ بھی نہیں ہوئی مگر انتظار میں رکھ دیا، فائل انتظار میں چھوڑ دی، تاریخ ڈال دی، وہ آقا کے وسیلے کے بغیر تھی، تاریخ ڈال دی، انہو کان توابا، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ تو بات سن لی، اب آگے حکم کیا ہوا، میرے میٹر کا بنا کیا؟ اب اللہ توبہ قبول کرنے والا تو ہے، پر میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں، وہ سٹل ویٹ میں ہے، ادھر ویٹنگ میں رکھ دیا، ادھر حضور کا وسیلہ کیا، بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، حضور نے شفاعت کی، یہاں اس کو مڑنے بھی نہیں دیا کہ تم ابھی جالی سے پھرو گے نہیں، لوجد اللہ، رب کو پالو گے، رب کو پالو گے، یقیناً پالو گے، لام تاکید کے ساتھ، کیا
توابا رحیما، تمہاری توبہ قبول کرتا ہوا اور تم پہ رحمت کی بارشیں فرماتا ہوا۔ یہاں ہٹنے سے پہلے توبہ ہو گئی قبول اور رحمت، اور پھر وہاں تھا صرف انہ کان توابا، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہاں فقط قبول توبہ کی بات تھی۔ اور جب وسیلہ مصطفیٰ سے آیا تو قبول توبہ نہیں، آئے تھے گناہگار، جاتے ہوئے میری رحمت سے جھولیاں بھر کے جا۔ لوجد اللہ توابا رحیما، یہاں قبول توبہ پہ کثرت رحمت کا اضافہ کر دیا، چونکہ میرے محبوب کے وسیلے سے آئے ہو، توبہ بھی قبول اور رحمت سے جھولیاں بھی بھر کے جا۔ تو فرق یہ ہے، سنتا تو بغیر وسیلے کے بھی ہے، مگر وسیلہ ہو جائے تو پھر اس کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے اور عطا بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کے تحت۔ اب سمجھانا یہ کہ جب یہ صورتحال ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل چونکہ اس آیت کریمہ میں ہے، کل ائمہ تفسیر، میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے اس کی تفسیر میں کچھ لکھا ہے، 1200-1300 سال کے ذخیرہ تفسیر کو سامنے رکھ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی کوئی ایک شخص سانس لے کر زندہ رہنے والا روئے زمین پر میری اس کئی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکے گا۔ اور وہ کیا اس میں جس توسل کا اور حاضری اور اس کے فیض پانے کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں، کسی ایک امام تفسیر نے زندگی میں یہ نہیں لکھا کہ یہ حکم صرف حضور کے حیات طیبہ میں صحابہ کے لیے تھا اور حضور کے وصال فرما جانے کے بعد قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ کسی ایک نے نہیں لکھا کہ حضور کی حیات ظاہری کے لیے تھا اور وصال فرما جانے کے بعد کے لیے نافذ العمل نہیں ہے۔ اگر حضور کے وصال کے بعد اس کا حکم نہ رہے تو پھر اس آیت کریمہ کا کوئی فائدہ امت مسلمہ کے لیے باقی نہیں رہتا، اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہو جائے گا۔ ایک آیت قرآن کی بے فائدہ ہو گئی معاذ اللہ، کفر بن جائے گا۔ ایک تو پہلی بات یاد رکھ لیں کہ اس کا اطلاق جاؤکا کا حکم چلتا رہے گا، آج بھی جو آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ جاؤکا کے تحت جاتا ہے، اور جو توسل کرتا ہے اور حضور کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اور بخشش و رحمت آتی ہے وہ اسی آیت کریمہ کے تحت چل رہی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بڑی اہم بات یہ کہ جتنے ائمہ ہوئے کسی نے اس کو خاص نہیں کیا آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کے ساتھ، یہ حکم عام ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت لیتے ہیں کہ جو بات حدیث سے لی تھی کہ وصال پاک کے بعد بھی توسل کا حکم جاری رہا اور قیامت تک رہے گا، اب اس کی سند قرآن مجید سے مل گئی، اس کی سند قرآن مجید سے مل گئی۔ اب قرآن مجید نے جو بات کی یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ تفسیر امام سلمی کی، امام سلمی، حقائق التفسیر، امام ابو عبد الرحمن سلمی 412 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا تھا، یعنی آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ، 1100 سال قبل کے امام۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے۔ بعض لوگ غلطی سے اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد حضور کی سنت پر ہی صرف عمل کرنا ہے اور حضور کی اتباع کو اپنانا ہے۔ بے شک اس میں یہ سب کچھ شامل ہے، جاؤکا میں حضور کی محبت بھی شامل ہے، توسل بھی شامل ہے، اطاعت بھی شامل ہے، اتباع بھی شامل ہے، اوامر و نواہی کی پیروی، شریعت کی پیروی، سب کچھ شامل ہے، مگر اس وقت ہمارا موضوع تو توسل ہے۔ جاؤکا سے آقا کا وسیلہ امام ابو عبد الرحمن سلمی امام بیہقی کے شیخ ہیں، امام بولیے امام بیہقی کے شیخ، ان کی تفسیر ہے میرے سامنے حقائق التفسیر، اس کی جلد اول، اور ان کا وصال 412 ہجری میں، آج سے تقریباً 1100 سال قبل کا عقیدہ وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت۔ اور پھر انہوں نے یہ روایت لی امام ابن عطا سے، اور امام ابن عطا آج سے 1300 سال پہلے ہوئے، 1300 سال، اس وقت سے ائمہ تفسیر کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں امپورٹنٹ بات، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
قال ابن عطا رحمہ اللہ تعالی جعلوک الوسیلۃ الی الوصلۃ لیصلوا الی، وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کو وسیلہ بنا لیں مجھ سے ملنے کا تاکہ مجھے پا سکیں۔ یہ اس آیت کریمہ کے تحت امام سلمی نے امام ابن عطا کی تفسیر بیان کی کہ محبوب آپ کو وسیلہ بنا لیں جاؤکا کے تحت مجھ سے ملاقات اور مجھ تک رسائی کا، تاکہ مجھے پا سکیں اور میری بارگاہ تک آ سکیں۔ تو انہوں نے براہ راست جاؤکا کا معنی حضور کا وسیلہ ہونا لیا، اور پھر اس کے بعد کا اس کا یہ معنی بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِالْإِرَادِ أَنَّا، اگر ہم سے انہوں نے منہ پھیر لیا، یہ ہے جانوں پر ظلم کرنے کا معنی۔ اس میں بڑی پیار کی بات ہے، رب کائنات فرما رہے ہیں محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر کسی نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وہ معنی بیان کرتے ہیں بِالْإِرَادِ أَنَّا، ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے اپنا منہ ہم سے پھیر لیا، اگر کوئی ہم سے پھر گیا، بولی اللہ پاک فرماتے اگر کوئی ہم سے پھر گیا، پلٹ گیا ہماری راہ سے، میری اطاعت سے، میری بندگی سے، میری تابعداری سے، میری وفاداری سے پھر گیا، وہ ہے ظالموا انفسہم کا معنی۔ تو پھر کیا کرے جاؤ کا، اگر کوئی مجھ سے پھر گیا تو محبوب معافی چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، تیری طرف آ جا، پھرا مجھ سے آئے تیری طرف تب بھی معاف کر دوں گا۔ یہ نہیں پوچھوں گا کہ مجھ سے کیوں پھرے تھے، پہلے اس کا جواب دے، نہیں محبوب مجھ سے پھرنے والا اگر تیری بارگاہ میں آگے گڑ گڑا دے تو معاف کر دوں گا۔ اب اس کا معنی بیان کرتے ہیں ظلموا انفسهم بالإراد انا استشفعوا بك الینا لاقبلنا علیہم بالبر والفضل، اگر کوئی مجھ سے پھر جائے مگر تیری بارگاہ میں آ کر تجھ کی آپ کی سفارش مانگ لے، لَأَقْبَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم اس کی طرف خود پھر جائیں گے۔ جو ہم سے پھر گیا تھا محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو ہم اپنا چہرہ رحمت اس کی طرف پھیر دیں گے۔ لَأَقْبَلْنَا عَلَيْهِمْ بِالْبِرِّ وَالْفَضْلِ، ہماری بارگاہ سے پھرے ہوئے شخص کی طرف اگر آپ کو وسیلہ بنا کے معافی مانگ لے تو اس کی طرف ہم اپنا چہرہ پھیر لیں گے، اپنا رخ اس کی طرف کر لیں گے۔ جس نے اپنا رخ ہم سے پھیر لیا تھا، ہم آپ کے تصدق اور توسل سے اپنا رخ رحمت اس کی طرف پھیر دیں گے۔ یہ معنی امام سلمی نے بیان کیا۔ اب میرے پاس دوسری تفسیر امام ابو القاسم القشیری کی ہے، لطائف الاشارات۔ امام ابو القاسم القشیری بھی 465 میں وصال فرما گئے، لگ بھگ 1150 یا 1100 سال کے قریب پہلے ہوئے۔ اب وہ بھی اس کا معنی بیان کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ دیکھیے کس طرح قرآن کی ایک ایک نص سے قیامت تک حضور کا وسیلہ ثابت کیا ائمہ نے۔ کہتے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لے، معنی لو جعلوک ذریعتہم لوصلوا الینا، میرے محبوب لو جعلوک ذریعتہم اے وسیلتہم، اگر میرے محبوب آپ کو وہ اپنا ذریعہ اور وسیلہ بنا لیں، لوصلوا الینا، وہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اس آیت کے تحت فرمایا، اور پھر وہ اس کے بعد فرماتے ہیں امام القشیری اگلی آیت کے تحت وَسَدَّ الطَّرِيقَ إِلَى نَفْسِهِ عَلَى الْكَافَّةِ إِلَّا بَعْدَ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ فَمَنْ لَمْ يَمْشِ تَحْتَ رَایَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ اللَّهِ نَفْسٌ۔ اللہ پاک نے اپنی بارگاہ تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں سوائے وسیلہ مصطفیٰ کے۔ یہ امام قشیری نے کہا حضور پر ایمان لائیں اور حضور کے جھنڈے کے نیچے چلیں، حضور کے سائے میں آ جائیں، تو فرمایا پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے اسے سب کچھ نصیب ہوگا۔ تو دیکھیے بندہ تو ہر صورت میں وہ اللہ کا ہی ہے، وہ دینے والا ہے اللہ، مگر دینے کا اس نے ڈب سکھایا، میرے محبوب کے وسیلے سے آؤ گے تو خیرات سے چولیاں بھر دوں گا۔ پھر امام ثعلبی جلیل القدر امام ہوئے، امام ثعلبی 427 ہجری میں وصال ہوا، پھر 1100 سال قبل
میں دور جدید کی ائمہ تفسیر کے حوالے نہیں دے رہا ہوں. انہوں نے تفسیر الکشف والبیان میں امام ثعلبی نے اسی کو روایت کیا, اور وہ روایت کرتے ہوئے میں آگے اس حدیث کو کوٹ کروں گا. امام ابو جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ, امام محمد بن جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی روایت سے لیا امام جعفر الصادق سے. وہ اپنے طریق سے سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں, اور امام ثعلبی نے الکشف والبیان میں لیا. وہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ کے تحت ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا. ہم آقا علیہ السلام کی تدفین کر چکے, 3 دن گزرے تھے کہ 3 دن کے بعد کوئی شخص, اسے خبر نہیں تھی آقا علیہ السلام کے وصال. وہ آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنا ہے. 3 دن گزر گئے تھے. جب اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کا تو مزار اقدس بن چکا, وہ دھڑام حضور کی قبر انور پہ اوپر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا اور دھاڑے مار کے رونے لگا, اور قبر انور پہ گرا دیا, اور گرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ قلت فسمعنا قولک فبعینا عنک وکان فیما انزل اللہ علیک. پھر آگے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, پوری آیت پڑھ دی اور کہا فقد ظلمت نفسی فجئتک لتستغفر لی. میں یا رسول اللہ آپ کا فرمان اور قرآن کا فرمان سن کے آیا تھا کہ جانوں پر ظلم کر لو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ, اور آگے پہنچا ہوں تو حضور وصال فرما چکے ہیں. یہ سیدنا علی المرتضیٰ روایت کر رہے ہیں, اور اس کو روایت کرنے والے امام جعفر الصادق ہیں عن طریق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ کہہ کر حضور کی قبر انور پر گر گیا کہ آقا اب آپ تو رخصت ہو گئے, میرا کیا ہوگا. اس شخص نے یہ التجا کی تھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں اپنی جان پر ظلم کر لیا, فجئتک لتستغفر لی, میں آپ کی بارگاہ میں آؤں تاکہ آپ میری شفاعت کریں. یہ کہہ کے رو پڑا. فنودی من القبر انہ قد غفر لک, وہ دائیں مار کے رو رہا تھا کہ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی, رو نہیں تیری معافی کر دی گئی, تجھے معاف کر دیا گیا. تاجدار کائنات اپنے غلام کو قبر انور پر روتا برداشت نہیں کر سکے, اندر سے آواز دی تجھے معاف کر دیا. اب آگے آئیے, بڑی اہم چیز. اب میں صرف وہ حدیثیں کوٹ کر رہا ہوں ائمہ تفسیر, ائمہ حدیث اور احادیث نبوی اور آثار صحابہ جن سب کا تعلق حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد وسیلے سے ہے, آج وہ کوٹ کر رہا ہوں. اب اس کے بعد حافظ ابن کثیر کو لیتے ہیں. حافظ ابن کثیر آپ کو معلوم ہے علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ وہ تفسیر ہے جو عرب و عجم میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے, اور مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کی جامعات میں آج یہ شامل نصاب ہے. معتمد ترین تفسیر روئے زمین کی تفاسیر میں سے جو وہاں سمجھی جاتی ہے حرمین شریفین میں آج, وہ حافظ ابن کثیر. اب حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں, اس کی جلد 2 ہے, اور جلد 2 کا سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 اور 65 کے تحت صفحہ نمبر 347 ہے, جو میرے پاس کتاب ہے, اور یہ دار طیبہ ہے اس کا طبع ہے. امام حافظ ابن کثیر روایت کرتے ہیں اس آیت کا معنی کیا ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا یہ بات جواب دے کر یہ معنی بیان کر کے اس آیت کو گول کر دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد حضور کی سنت پر عمل کرنا, حضور کی اتباع کرنا, اس سے کوئی توسل ثابت نہیں. اور دوسری بات یہ کر دی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک کے لیے تھا, وصال کے بعد حضور کی قبر انور پہ وسیلہ ہوگا اس کا کوئی ذکر نہیں.
ان دو فتنوں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہوں. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں سنیے اس آیت کریمہ کے لوجد اللہ توابا رحیمہ کے بعد یرشد تعالی العصاۃ والمذنبین اذا وقع منهم الخطأ والعصیان ان یاتوا الی الرسول فیستغفر اللہ عنده ویسألوه ان یستغفر لهم. یہ حافظ ابن کثیر کی عبارت. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور کی امت کے گناہگاروں کو اور سیاہکاروں کو حکم دیا ہے. اب بولیے اس آیت کریمہ کے تحت کہاں ذکر ہے کہ صرف حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کے لیے حکم تھا، یا کہاں ذکر ہے فقط حضور کی سنت کی اتباع اور اسوہ حسنہ کی پیروی کا معنی اس آیت کریمہ میں ہے؟ اگر حافظ ابن کثیر نے یہ معنی نہیں سمجھا تو کوئی اور کتنا بڑا عالم ہے حافظ ابن کثیر سے پڑھ کر. وہ کہتے ہیں اللہ نے ہدایت دی ہے یہاں امت محمدی کے گناہگاروں اور سیاہکاروں کو اذا واقع منہم الخطأ والعصیان، اگر وہ گناہ کر بیٹھیں، غلطی کر بیٹھیں، خطا کاری کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ خطا کاری اور گناہ گاری کے بعد ان یاتوا الی الرسول، حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں. تو پتہ چلا کہ جاؤکا کا اطلاق صرف عہد رسالت مآب کے لیے نہیں، پوری امت محمدی کے لیے روز قیامت تک ہے. اور فقط حضور کی سنت کی طرف بنیت اتباع رجوع کرنے کا ہی معنی نہیں، بلکہ گناہگاروں کے لیے توسل مصطفیٰ کا حکم ہے اس آیت میں. اور حضور کی طرف آ جائیں فیستغفر اللہ عنہ، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگے. یہاں تک بات آ گئی. اب اگلا ٹکڑا آیت کریمہ کا تھا واستغفر لهم الرسول، اور حضور بھی ان کے لیے شفاعت کریں، آقا علیہ السلام بھی ان کے لیے بخشش مانگیں. قرآن میں اتنا بیان ہے. اس ٹکڑے آیت کی وضاحت حافظ ابن کثیر کی زبان سے سنیے. اب حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَيَسْأَلُوهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، پھر آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور سے سوال کریں. آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور سے بولیے سوال کریں. بولیے کوئی مردے سے بھی سوال کرتا ہے؟ جو محتاج ہو جائے کچھ نہ کر سکے کوئی اس سے بھی سوال کرتا ہے؟ جو نفع نہ پہنچا سکے کوئی اس سے بھی سوال کرتا ہے؟ جو حاجت روائی نہ کر سکے کوئی اس سے سوال کرتا ہے؟ جو آپ کے سوال ندا کو نہ سن سکے بھلا اس سے بھی سوال کرتے ہیں؟ جو سن نہ سکے اس کو پکارنا کیا؟ اب یہ میرا نہیں، حافظ ابن کثیر کا عقیدہ کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے معافی مانگے وَيَسْأَلُوهُ، اور آقا علیہ السلام سے سوال کریں، حضور کو پکار کر کہیں یا رسول اللہ ان یستغفر لہم، کہ حضور میری شفاعت کر دے خدا کی بارگاہ میں. حضور سے سوال کریں. فإنہم اذا فعلوا ذلک تاب اللہ علیہم ورحمہم وغفر لہم، جب حضور کو پکار کر سوال کریں گے کہ آقا ہماری سفارش کر دیں تو اللہ پاک ان کی توبہ بھی قبول کرے گا، ان پہ رحمت بھی کرے گا، ان کو معاف کر دے گا. وَلِهَذَا قَالَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ پا لیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا. اب حافظ ابن کثیر نے یہ بات بیان کر کے، حافظ ابن کثیر نے بڑی اہم چیز یہ تفسیر کر کے آیت کریمہ کی آگے لکھتے ہیں، اٹھا کے گھروں میں جا کے دیکھیے گا تفسیر ابن کثیر. اب یہ تو کوئی بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں اور شیعوں اور دکنیوں اور دہلویوں کی لکھی ہوئی تفسیر نہیں ہے، یہ تو حافظ ابن کثیر کی تفسیر کوٹ کر رہا ہوں، جا کے دیکھیے. اس کے بعد لکھتے ہیں وَذَاكَرَ جَمَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ ائمہ علماء کی جماعت نے بیان کیا. منہم الشیخ ابو نصر بن الصباغ، ان میں شیخ ابو نصر بن صباغ اپنی کتاب الشامل میں بیان کرتے ہیں الحکایت المشہورہ عن العتبی، حضرت عتبی سے روایت بیان کرتے ہیں. اور حافظ ابن کثیر کے لفظ سنیے، وہ کہتے ہیں وَذَاكَرَ جَمَاعَةٌ، یہ جو آگے واقعہ روایت کر رہے ہیں حافظ ابن کثیر، وہ کہتے ہیں علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کو روایت کیا، گویا حضور کی امت کے اکابر علماء محدثین کا عقیدہ ہے. اور وہ حوالہ دیتے ہیں کہ عتبی بیان کرتے ہیں
قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں آقا علیہ السلام کی قبر انور روضہ پاک کے قریب بیٹھا تھا. فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ. ایک اعرابی آیا دیہات کا رہنے والا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں آ کے حضور کو پکارا. اب یہ یہاں تک ذرا چھوڑ کر حوالہ تو میں دے رہا ہوں آپ کو حافظ ابن کثیر کا، تفسیر ابن کثیر سے، مگر تھوڑی دیر رک کر اس روایت کو کتب حدیث سے بھی میں کوٹ کر دوں، پھر حافظ ابن کثیر کی طرف آ جاتا ہوں. جس واقعہ کو حافظ ابن کثیر بیان کر رہے ہیں یہ امام ابو حرب الحلالی روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو حافظ ابن کثیر نے کوٹ کی اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، حدیث نمبر 4178. اور پھر امام ابن قدامہ نے روایت کیا حافظ ابن کثیر کے علاوہ، اور امام سیوطی نے، اور پھر بہت سارے ائمہ محدثین اور مفسرین اس کو بیان کرتے چلے آئے، حتیٰ کہ امام نووی نے اپنی کتابوں میں اس کو روایت کیا. اب یہ تمام جو ریفرنسز ہیں حوالے اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور اس کو پھر امام بزار نے روایت کیا اس واقعہ کو، اور دیگر محدثین اور ائمہ نے. اب میں جو کوٹ کر رہا تھا کہ وہ اعرابی آیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعہ پورا یہ ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے باہر اس نے اپنی سواری باندھ دی، اور سواری باندھ کر اندر داخل ہوا. حتی اتی القبر وواقف بحذاء وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام کے چہرے انور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. فقال السلام علیک یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام پر سلام کیا. ثم سلم علی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر ان دونوں شیخین پہ سلام کیا. ثم اقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بأبی انت و امی یا رسول اللہ، پھر آقا علیہ السلام کو پکارا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. جئتو کا مسقلم بالذنوب والخطایا، آقا میں گناہوں اور خطا کاریوں کے بوجھوں میں دبا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. مستشفعا بکا علی ربک، اللہ کے حضور آپ کی سفارش طلب کرنے کے لیے آپ کو اپنا سفارشی وسیلہ بنا کر آیا ہوں. لأنہ قال فی محکم کتابہ، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حکم فرمایا ہے، مانگتا ہوں سفارش کی خیرات، شفاعت کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں. ان یغفر لی ذنوبی، کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. وان تشفع فی، اور میرے حق میں آپ کی شفاعت قبول کر لے. ثم اقبل فی ارد الناس وهو یقول، پھر پیچھے مڑا اور مڑ کر پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگا. یا خیر من دفنت فی الارض اعظمہ فطاب من طیبۃ الابقاء واقمہ والاقم نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اور اس عرابی کے یہ شعر 1500 سال سے آقا کی جالیوں کے ارد گرد آج تک لکھے ہوئے ہیں. حضور کے توسل اور شفاعت اور استغاثہ پر مبنی یہ شعر آج بھی جالیوں کے ارد گرد لکھے ہوئے ہیں، سبز سیاہی میں لکھے ہیں. تو اس نے یہ شعر پڑھا جس کو امام بہقی نے، میں عرض کر رہا تھا، اس کو روایت کیا. تو میں نے حدیث آپ کو پوری سنا دی اصل کتاب سے تاکہ ریفرنس آپ کے سامنے آ جائے. اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ساری پڑھ دی، میں نے عرض کیا کہ امام بہقی نے اور ان تمام ائمہ نے ان کو اپنی اپنی کتب میں روایت کیا. اب حافظ ابن کثیر اس پورے واقعے کو پورے شعر تک لکھتے ہیں، پورا شعر بیان کر کے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شعر پڑھ کے وہ ایک طرف ہٹا، ثم انصرف الاعرابی. اب حافظ ابن کثیر نے اور دیگر ائمہ محدثین نے بیان کیا کہ شعر پڑھ کے وہ شخص ہٹ گیا پیچھے. فغلبتنی عینی، اب حضرت اتبی روایت کر رہے ہیں جو اس حدیث کے راوی، کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، آنکھ لگی ہی تھی کہ آقا علیہ السلام میرے خواب میں آ گئے. اسی لمحے جالی مبارک کے پاس آقا علیہ السلام خواب میں آئے،
اور خواب میں آتے فرمایا یا اتبی الحق العرابیہ فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے اٹھ اور دوڑ کر اس اعرابی کے پیچھے جا جو روتا جا رہا ہے، اور جا کے اس کے پکڑ لے اور خوشخبری سنا کہ خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کی تفسیر میں جب حافظ ابن کثیر ذاکر جماعتن کہہ کر کہ کثیر ائمہ علماء محدثین یہ روایت لائے، اور جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ روایت پر کوئی جرح نہیں کی، اس پر تنقید نہیں کی، اس کو ضعیف نہیں کہا، اس کو موضوع نہیں کہا، اس سے اختلاف نہیں کیا، اس سے انکار نہیں کیا، اور اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کوئی الگ رائے نہیں دی۔ گویا امام حافظ ابن کثیر نے آقا علیہ السلام کی قبر انور پر آ کے اس عرابی کا وسیلہ کرنا اور اسی لمحے آقا کی بارگاہ میں وسیلہ کا قبول کر لیا جانا اور اس کی بخشش کی بشارت پہنچا دینا، حافظ ابن کثیر اسے دلیل اور سند کے طور پر اس آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، اور اس پر کوئی جرح نہیں کی، انکار نہیں کیا۔ اب دیکھیے عقیدے کتنے بدل گئے، عقیدے کتنے بدل گئے۔